یہ جو بڑا خوبصورت کلمہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو مصیبت کے وقت کے لیے ایک ایسی چیز دے دی گئی ہے کہ جو پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی۔ اب جانتے ہیں وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ یہی کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ناظرین ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس سے مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ پاک دنیا میں ہی اچھا بدل عطا فرما دیتا ہے۔ اب سنیں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت جو کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کا انجام اچھا کرتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرما دیتا ہے کہ جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ بات بیان کی گئی اور کتنی بڑی ڈھارس ہے، کتنی بڑی تسلی ہے اور کتنی بڑی ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، کون سی دعا؟ اب یہ دعا نوٹ کیجئے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ پاک مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ پاک اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرما دے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی دل دکھائے، ٹھوکر لگ جائے، گاڑی خراب ہو جائے، کسی آفت میں آپ پھنس جائیں، کہیں پر آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کبھی کوئی آزمائش آ جائے، کسی تکلیف میں گھر جائیں، کبھی ذہنی الجھن کا شکار ہو جائیں، یا اللہ نہ کرے کبھی بے روزگاری کے معاملات آ جائیں، قرضوں میں ڈوب جائیں، یا اللہ نہ کرے کوئی ہمارا حق دبا لے، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی پریشانی آ جائے نا، تو ہم نے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہم سب کی چاہیے حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔